بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، خلق منہا، پیدا کیا اس کی جنس سے، جوڑا اس کا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور پھیلایا دنیا میں ان دونوں سے، رجالا کثیرا، مرد بہت، ونساء، اصل عبارت تھی ونساء کثیرۃ، اور عورتیں بہت، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، وہ اللہ، تساءلون بہ، کہ تم سوال کرتے ہو، بہ، اس کے نام کے ساتھ، تسألون بہ، اس کے نام کے ساتھ، والارحام، والارحام، اتقوا الارحام ان تقطعوها، اصل عبارت ہے اتقوا الارحام ان تقطعوها، ڈرتے رہو رحموں سے، یعنی ان کے قطع کرنے سے، رحموں کے رشتوں کو قطع کرنے سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ پاک ہے ان پر تمہارے نگران، در صورت مخالفت کے سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب یہاں چند باتیں سمجھو۔ پہلی بات، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک عام طور پہ جلالین وغیرہ والے نے ضابطہ لکھا، اور حضرات نے بھی لکھا کہ جہاں یا ایھا الناس آئے تو مراد ہوتا ہے اہل مکہ، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو مراد ہوتا ہے اہل مدینہ، مومنین۔ اور اس قول کی نسبت کی جاتی ہے ابن عباس کی طرف، جس کی وجہ سے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بات تتبع کے خلاف ہے۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیں یہ سورۃ النساء مدنی ہے، اس کی ایک آیت آگے آ رہی ہے جس میں بعض مفسرین نے کلام کیا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، باقی پوری سورت مدنی ہے۔ اب مدنی سورت میں یا ایھا الناس سے مراد اہل مکہ لینا، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے جلالین جب پڑھو گے تو وہ نکالے گا، تو یہ بات صحیح نہیں۔ اور وہ جو ابن عباس کا ضابطہ ہے، بشرط صحت، وہ ضابطہ کلیہ نہیں، بعض مقامات پر صحیح ہو سکتا ہے، تو وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں بشرط صحت، تو ضابطہ کلیہ نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آپ پورے قرآن کریم کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ جہاں احکام کی بات آتی ہے،
تو وہاں امر بالتقوی ضرور ہوتا ہے. تو اس سے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ نسخہ عمل وہ اللہ کا ڈر ہے. جب تک آدمی میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو کوئی طاقت نہیں اصلاح کی، کوئی ذریعہ نہیں اصلاح کا. تو اس لیے اس میں چونکہ احکام بیان ہوئے، اتقوا ربکم، تمہید میں نسخہ تعمیل ذکر کیا، ڈرو اپنے رب سے، ظلم نہ کرو. اسلام سے پہلے دنیا کی مظلوم ترین شخصیت عورت تھی. اور عورت پر جتنا ظلم ہوتا تھا اس کی کوئی نظیر نہیں. وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور گھروں میں جانوروں سے بھی بدتر سلوک عورت سے ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہستی وہ ہے جنہوں نے آ کر کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کیا اور عورت کو اصلی حقوق دلائے. اور یہ اسلام کے خصائص میں سے ہے کہ اسلام کی مذہبی بنیادی کتاب، اس میں مستقل ایک سورت کا نام ہے سورۃ النساء. یہ اس بات کی ترجمانی ہے کہ اسلام تحفظ حقوق کے نسواں کا حقیقی پاسبان ہے، اور جو عورت کے حقوق تھے ان کا تحفظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن نے کیا. تو سورۃ النساء میں حقوق کا معاملہ ہے، احکام کا. تو تمہید اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ ایک مقتضی ہے، اور دوسرا مقتضی آگے ہے الذین تساءلون. اتقوا کے دو مقتضی ذکر کیے. پہلا اس لیے ڈرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اس سے ڈر جاؤ. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، یہ پہلے اتقوا ربکم کی تاکید ہے، واتقوا اللہ. اور مقتضی دوم ہے الذین تساءلون بہ، جس کے نام پر مانگتے ہو اسی سے ڈر جاؤ. لوگوں کے سامنے کہتے ہو نا کہ مجھے دے للہ فی اللہ، جس کا نام لیتے ہو سوال میں اس سے ڈر جاؤ. یہ مقتضی دو میں. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. ڈارون انگریز کا ایک محقق گزرا، اور اس نے انسانی تاریخ پر بحث کی، اور نظریہ ارتقاء ڈارون کی ایجاد ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کی، اور پھر اس صورت میں آیا. یورپ میں یہ نظریہ اہل کفر کا تقریباً اجماعی بن گیا.
اور اس وقت قرآن کریم کی ان آیات کا استہزاء کیا گیا کہ قرآن جو نظریہ پیش کرتا ہے کہ ایک انسان سے نسل انسانی شروع ہوئی آدم سے، لیکن ابھی چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ڈارون کے مقابل ایک اور ڈاکٹر کھڑا ہوا، محقق، سائنسدان، اور اس نے ڈارون کے سب شکوک و شبہات کو ملیا میٹ کر کے سب کی تقلید کی اپنے سائنسی اصول پر، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ڈارون گدھا تھا، اور اس کی پوری تحقیق حماقت پر مبنی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے ذریعے جتنی گمراہی آ رہی ہے مولویوں میں، مسلمانوں میں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ جو نئی بات سنتے ہیں تو قرآن کریم کو سائنس کے تابع کرنا لگ جاتی ہے کہ جی سائنس میں یہ آیا، اور قرآن کو سائنس کے سانچے میں ڈالتے ہیں یہ نئے محقق۔ لیکن سائنس خود کیا چیز ہے کہ آج تک اس کا نظریہ ارتقاء چلا، سب یونیورسٹیوں میں، سب سکولوں کالجوں میں، سب کو اس نے نظریہ ارتقاء پر دلائل دیے، 115 دلیلیں کہ انسان بندر تھا۔ اب سارے بندر اس کو مان گئے، لیکن وہی بندر آج پھر اس کی سب دلائل پہ پانی پھیر کر اسے گدھا کہہ رہی ہے۔ تو سائنس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اس کی تحقیقیں بدلتی ہیں۔ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، تازہ کتاب ہے۔ قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا، قرآن حکیم جس مقصد کے لیے آیا ہر زمانے میں سدا بہار ہے۔ اس لیے مت قرآن کو سائنس کے تابع کرو، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم کو سائنس پہ فٹ کرنا شروع کیا۔ سائنس کی اپنی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ایک دن ایک نظریہ پاس کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا۔ تو اس لیے کھینچا تانی کر کے قرآن کریم کو سائنس پر فٹ کرنا یہ تحریف ہے۔ قرآن کا موضوع ہی نہیں سائنس۔ اگر ہاں یہ ہم کہتے ہیں قرآن سائنس، جو صحیح سائنس ہے اس کی اور قرآن کی آپس میں ٹکر نہیں ہے، صحیح سائنس ہو، لیکن اس کی گارنٹی کیسے ہوگی صحیح سائنس کی؟ وہ تو خود شکوک و شبہات میں ان کے پاس منطقیوں والا ذہن ہے، فلاسفہ یہی جو منطقی ہے، پرانے سائنسدان یہی ہے۔ اب اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے نئے سائنسدان، میرا خیال ہے شاید انہوں نے یہی قیاس کیا ہے کہ بندر سے ہم منتقل ہوئے منطق سے سائنس کی طرف۔ ہاں بھائی، بس الذی خلقکم من نفس واحدہ، قرآن کریم دو ٹوک لفظوں میں بتاتا ہے کہ انسان آدم سے شروع ہوا، آدم سے، اور پہلا انسان کی تخلیق کے مراحل بھی قرآن نے ذکر کیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور پورے آدم کی تاریخ کو قرآن نے بیان کیا، انسان اول کی توضیح اور وضاحت کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اکثر مفسرین نے نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم لیے کہ اس سے مراد ہے حضرت آدم۔ بعض محققین نے فرمایا کہ نفس واحدہ سے شخصیت آدم مراد لینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم
کہ الفاظ نفس واحدۃ سے ایک دوسرا مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ہی انسان سے اولاد ہوتی ہے، اور آگے ساتھ ذکر کیا خلق منہا اے من جنسہا، پیدا کیا اس نفس واحد کی جنس سے اس کی بھی کو، جیسے فرمایا خلق لکم ازواج من منکم میں من انفسکم، اللہ نے تمہاری جنسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ تو دو قول ہو گئے، ایک قول نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم اور زوجہا سے مراد حضرت حوا، اور دوسرا نفس واحدہ کوئی بھی نفس واحدہ، آپ بیٹھے ہیں نفس واحدہ ہے اور آپ کی بیویاں آپ کی جنس سے ہوں گی، آگے آپ کی نسل ہوگی۔ تو یہ دوسرا مفہوم بھی بعض نے لیا، لیکن اکثر مفسرین نے وہ پہلے والا مفہوم لیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ آدم کتنے ہیں؟ اہل تشیع امامیہ اور ابن عربی صوفی یہ کہتے ہیں صوفیاء اور اہل تشیع شیخ صدوق کی کتاب التوحید، اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بہار الانوار اور دیگر کتب، اس میں بعض روایات آئیں، اور صوفی ازم کا 90% اہل تشیع سے یہ برآمد ہوگا۔ یہ جو صوفی ازم ہے، بات سمجھ رہے ہو یا جمعہ ہے؟ صوفی ازم کا 90% اہل تشیع سے ہمیں ملا ہے۔ اس لیے آپ غور کریں گے ان کے سلسلوں میں تو ہر سلسلہ جائے گا حضرت علی تک۔ اگر کوئی اسلام میں کوئی یہ شک ہوتی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تک کیوں کوئی سلسلہ نہیں جا رہا؟ یہ جتنے سلسلے ہیں، چشتی، سہروردی، نقش بندی، یہ سب کے سب ان کا منتہا حضرت علی کیوں ہیں؟ سوال ہے۔ حالانکہ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، اور یہ حدیث کتب سیاہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت علی سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کوئی خاص علم بھی ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو پڑھایا ہو اور دوسرے صحابہ کو نہ پڑھایا ہو؟ یہ حدیث قابل غور ہے۔ بعض لوگوں نے اس وقت یہ مشہور کیا عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے کہ حضرت علی کو کوئی پیغمبر کریم نے نیا علم، خاص علم پڑھایا جو عام صحابہ کو نہیں پڑھایا۔ تو انہوں نے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے رسول نے مجھے پڑھایا ہو اور دوسروں کو نہ پڑھایا ہو۔ تو وہ پوچھنے والا کوئی صوفی صافی تھا، اس نے کہا حضرت یہ تھیلے میں کیا ہے؟ یہ چمڑے والا تھیلا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ آئے گی کسی مقام پہ حدیث۔ یہ تھیلے میں کیا ہے؟ تو حضرت نے تھیلا نکالا، اس میں اونٹوں کی عمریں لکھی تھی اور دو باتیں اور زبردست لکھی تھی جو حضرت علی کے تھیلے والا علم ہے، ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، آپ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تھیلے میں جو حضرت علی کے تھیلے سے نکلا علم،
اس میں تھا من احدث حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ. ایک یہ چیز برآمد ہوئی، وضاحت کی ضرورت تو نہیں نا؟ ہاں خیر. اور دوسرا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیروں کے نام پہ ذبح کرے اس پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار. وہ صوفی صاحب ذرا ٹھنڈے ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر و عمر عثمان یا صحابہ سے ہٹ کر کوئی خاص علم نہیں پڑھایا. پھر یہ سارے سلسلے حضرت علی تک جائیں، ابو بکر و عمر عثمان تک نہ جائیں، آخر کوئی راز تو ہے نا اس میں. خدا کے لیے صوفی نہ ناراض ہونا، سمجھ بے شک لو اور پکے رہو ادھر ہی. اس لیے میں کہتا ہوں 90% صوفی ازم کی بنیاد شیعیت پر ہے. یہ جتنے سلسلے، اس لیے ان صوفیوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو شیعت کی جھلکیں نظر آئیں گی. بڑی بڑی جتنا بھی یہ آپ کا جامی ہے،